سستی آ جاتی ہے نا تراویح میں بعض بندوں کو، وہ ریل سستی آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم کھڑے ہو کے پڑھ بھی نہیں سکتے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے بیماری ہوگی، میں سمجھتا ہوں اس کا علاج کرا لیں، لیکن اکثر طور پہ خوراک کی ترتیب غلط کھانے کی طرف بھی یہ اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ ہم خوراکیں غلط کھا لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے کسے ترتیب پہ کھانے کی ہمیں چیز بتائی ہے، ہم وہ نہیں کہتے۔ کلو واشربو، قرآن نے پہلے کھانے کی بات کی ہے پھر پینے کی بات کی ہے، ہم پینے سے شروع کرتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں جب معدہ خالی اور اس میں پانی جائے تو آپ کا سستی کی ترتیب ہونی ہے اور کیا ہونا ہے؟ کچھ بندہ پہلے کھا لے، قرآن نے پہلے پینے کی بات نہیں کی، پہلے کھانے کی بات کی ہے۔ تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کوئی پہلے پینا پی لے تو اس کا روزہ حرام ہو جائے گا، صحیح ترتیب بتا رہا ہوں۔ اسی طرح بندہ میٹھا کم استعمال کرے نا، اگر ہم افطاری میں میٹھا کم یا میٹھا بالکل استعمال نہیں کریں گے، آپ اس دن چستی کے ساتھ اور بہترین طرح پہ کھڑے ہو کے تراویح پڑھیں گے۔ اور جس دن تساں روح افزا دی بوتل پی گئے ہوئے بہت سی بیٹھ تے چڑھ کے نماز پڑھ سو، ایسے بندے کو سو کے نماز پڑھے گا، وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے معاملات میں نہیں ہوگا، تو اس نے اپنا ترتیب کا معاملہ خود ہی خراب کیا ہے۔ تو بھائی یہ بات ہمیں خود اپنے خوراک میں بھی دیکھنی چاہیے۔ سحری میں بھی لوگ غلطیاں کرتے ہیں، سحری میں پورا جگ پانی کا رکھا ہوتا ہے ساتھ پینے کے لیے۔ بھی پورا جگ کیوں رکھا ہے؟ 14 گھنٹے بھوکا تسا راونا ہے، 14 گھنٹے ہم نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، ساری دنیا نے کرنی ہے، سب نے تو اپنے آگے جگ نہیں رکھے ہوئے، آپ نے کہتے ہیں بس یہ آہستہ آہستہ پانی۔ بھائی آپ خود کو اونٹ سمجھتے ہیں، اونٹ میں اسٹور کرنے کے لیے ایکسٹرا ٹینک اللہ نے دیا ہے جسے کوہان کہتے ہیں۔ ہم میں تو ایکسٹرا ٹینک نہیں ہے کہ ہم اپنے پاس رکھیں، 10 بجے تک وہ پیشاب پخانہ بن کے نکل جائے گا پانی، والا صاحب والا ہوئے کھڑوتے ہو سو، تو زیادہ پانی میں خود کو خراب کیا ہے۔ یہ مسئلہ اونٹ صاحب کا ہے، انسان صاحب کا نہیں ہے۔ نہ ہمارے ہاں کوئی ٹینک ہے، نہ ایکسٹرا ٹینک ہے جس میں ہم اپنے پانی کی ٹینکی میں کوہان کے اندر اسٹور کر لیں اور ہمارا 2-4 دن چلتا رہے۔ یہ سہولت اونٹ میں میسر ہے، آپ اور ہمیں میسر نہیں ہے، تو ہم وہاں بھی ترتیبیں اپنی خوراک کی غلط کرتے ہیں، پھر وہاں پر معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے معاملات سے بچنا چاہیے۔ میرے ہاں ایسی بھی کچھ دوستوں کی کارگزاریاں آئی ہیں کہ جو رات کو رمضان میں جاگ کے گزارتے ہیں۔ میں نے کہا جی بہت اچھا، آپ رات کو جاگ کے گزارتے ہیں تو اچھی بات ہے، آپ عبادت کرتے ہوں گے، نہیں صحیح ہے، لوڈو کھیلتے ہیں رات کو۔ ہمارے ہاں یہ ماحول بن گیا، رمضان مبارک میں رات کو بیٹھ کے گناہ ہو رہے ہیں اور اس گناہ کے اندر بیٹھے ہیں، اور یہی غلطی ہے۔ بھائی رمضان میں آپ جاگ کر اگر آپ نے گزارنی ہے تو اس وقت آپ تلاوت کر لیتے، کوئی تسبیحات کر لیتے، اس میں کوئی اپنی منزل پڑھ لیتے، تو رات آپ کا جاگنا بہت بہتر ہو جاتا۔ رات میں بھی آپ جا کر یہ کام کریں، اور وہ رمضان کی راتوں میں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب کریم کی رحمت آسمان کے پہلے حصے پر آ جاتی ہے، آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے نا 24 گھنٹے میں، وہ وقت ہے جب رحمت پہلے آسمان پہ آئے، اور رمضان المبارک میں 24 گھنٹے پہلے آسمان پہ آئے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ تو کتنا مبارک وقت ہے، ہم اس کو ضائع کر کے کسی اور ترتیبوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر کمیاں ہیں، یہ سستیاں ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔